حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتی رہیں۔ بخاری کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 1 اور 2۔ لفظ اعتکاف باب اعتکف یعتکف یعنی باب افتعال سے مصدر ہے۔ اس کا معنی بند رہنا، رکے رہنا اور کسی چیز کو لازم پکڑ لینا مستعمل ہے۔ شرعی تعریف: ایک خاص کیفیت سے کسی شخص کا خود کو مسجد میں روک لینا اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے لیے نیت: ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، اور چونکہ اعتکاف بھی عبادت ہے لہٰذا اس کے لیے بھی نیت لازمی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ بخاری کتاب الوحی۔ یاد رہے کہ نیت دل کا فعل ہے، زبان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ایسے تمام الفاظ جو اعتکاف کی نیت کے لیے بتلائے جاتے ہیں بدعت ہیں، مثلا نویت سنت الاعتکاف وغیرہ۔ اس طرح کے تمام الفاظ کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں لوگوں کی خود کی گڑھی ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت نہیں ہیں۔ اعتکاف کا حکم: اعتکاف سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسے نظر کے ذریعے اپنے اوپر لازم کر لے تو اسے بجا لانا واجب ہوگا۔ اعتکاف کے سنت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور عمل اپنایا اور پھر اس پر مداومت برتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ ابن حجر فرماتے ہیں، اعتکاف بالعجمہ واجب نہیں ہے، الا یہ کہ جو اس کی نظر مان لے اس پر واجب ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری اسی کے قائل ہیں۔ شوکانی لکھتے ہیں، جان لو کہ اعتکاف کے واجب نہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، الا یہ کہ کوئی جب اس کی نظر مان لے تو یہ واجب ہو جاتا ہے۔ نین العطار۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں، اعتکاف سنت ہے الا یہ کہ اس کی نظر مانی گئی ہو تو پھر اسے پورا کرنا لازم ہوگا۔ ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علماء نے اجماع کیا ہے کہ اعتکاف لوگوں پر واجب نہیں ہے الا یہ کہ آدمی اسے اپنے نفس پر خود نظر کے ذریعے واجب کر لے تو واجب ہو جاتا ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اعتکاف مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ علماء نے اجماع کیا ہے کہ اعتکاف واجب نہیں ہے، بلکہ یہ قربتوں میں سے ایک قربت اور نوافل میں سے ایک نفل ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور آپ کی بیویوں نے عمل کیا ہے، اور یہ اس وقت لازم ہو جاتا ہے جب انسان اسے خود اپنے اوپر نظر کے ذریعے لازم کر لے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ شیخ حسین بن عودہ فرماتے ہیں، اعتکاف سنت ہے لیکن اگر اس کی نظر مانی گئی ہو تو اسے پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ نظر پوری کرنے سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، وہ مومنین نظر پوری کرتے ہیں، الدہر آیت 7، اور سورہ حج آیت 29 میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی اطاعت میں نظر مانتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے، اور جو معصیت کی نظر مانتا ہے وہ نافرمانی نہ کرے، یعنی برے کاموں کو چھوڑ دے، غلط کاموں کی نظر کو پوری نہ کرے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر اعتکاف کی نظر مان لی جائے تو اسے پورا کرنا واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جب وہ سال آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ بخاری کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 16۔ اعتکاف ایک بہترین عمل ہے، چونکہ شریعت اسلامیہ میں زندگی کی مصروفیات کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کرنا حرام ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑنے کے لیے، اپنے رب کی عبادتوں کے لیے
10 دنوں کے لیے اعتکاف کرنا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اعتکاف ماہ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ موقع ہے۔ البتہ اعتکاف پورے سال مسجد میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شارع علیہ السلام نے اسے کسی متعین وقت کے ساتھ یا معین وقت کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے کی غرض سے کہا کہ میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نظر پوری کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال میں اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ یعنی رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرے کا اعتکاف کیا۔ علامہ البانی فرماتے ہیں کہ اعتکاف رمضان میں اور اس کے علاوہ وہ سال کے تمام ایام میں مسنون ہے۔ اعتکاف کسی بھی وقت جائز ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں افضل ہے۔ اعتکاف مسجد میں ہی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 187 میں فرمایا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اس آیت میں اعتکاف کے لیے صرف مساجد ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے مسجد کی وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ علماء نے اجماع کیا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتیں۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں، خواتین کا اعتکاف میں بیٹھنا درست ہے۔ خواتین بھی مساجد میں ہی اعتکاف کریں گی، کیونکہ ان کے لیے اعتکاف کے متعلق کوئی الگ شرعی حکم موجود نہیں ہے، اور کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ عہد رسالت میں عورتوں نے گھر میں اعتکاف کیا ہو۔ امام شافعی اور امام احمد یہی موقف رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ثوری رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ عورت اپنے گھر کی نماز کے لیے مخصوص جگہ میں اعتکاف کرے، یہی اس کے لیے افضل ہے، کیونکہ عورت کی نماز گھر میں ہی افضل ہے۔ نیز امام ابو حنیفہ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جماعت والی مسجد میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا صحیح نہیں۔ پہلا موقف ہی راجح ہے، کیونکہ قرآن میں اعتکاف کے لیے مساجد کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ ابن قدامہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں، سید سابق اسی کے قائل ہیں۔ البتہ خواتین کے لیے شوہر کی اجازت بے حد ضروری ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھے، اور نہ ہی کسی غلام کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھے۔ دینی بھائیو، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میں سے جو حضرات بھی اپنے لیے وقت نکال سکتے ہوں، رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے لیے دعائے خیر کریں، اور جو مسائل پریشان کن ہیں، جو مسائل حل طلب ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ یقین مانیں، اللہ کو پانے کا، اللہ سے مانگنے کا اعتکاف سے بہتر ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، اس کے اگلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے گا، اس کے اگلے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 11۔ اس حدیث میں جہاں شب قدر کی فضیلت کا بیان ہے، وہیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو آئیے اس موقع سے ہم اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ اس بار اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کو ہم مسجد میں اعتکاف کر کے گزاریں گے، تاکہ شب قدر کی عظمتوں سے اور اس کے فوائد سے اور اللہ کی رحمت، شب قدر کی جو عظمت اور اس کا ثواب ہے، اسے حاصل کیا جا سکے۔ اور روزے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روزے میں اجتماعی فائدے بھی ہیں۔ مثلا لوگوں میں شعور پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک امت ہیں، وہ سب ایک وقت میں کھاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں روزے رکھتے ہیں۔
روزے سے امیر آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے اور پھر وہ فقیر سے نرم رویہ اختیار کرتا ہے۔ روزے کے اخروی فائدے یعنی آخرت کے فائدے بھی ہیں، روزے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ ترغیب الترہیب لمنذری جلد 2 صفحہ نمبر 83۔ یہ روایت حسن کے درجے کی ہے۔ عصر حاضر میں جدید سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جس میں انسانی پر سال بھر میں لازماً کچھ وقت ایسا آنا چاہیے جس میں اس کا معدہ کچھ دیر فارغ رہے، کیونکہ مسلسل کھاتے رہنے سے معدے میں مختلف قسم کی رطوبتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو آہستہ آہستہ زہر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، لیکن روزے سے یہ رطوبتیں اور ان سے پیدا ہونے والے کئی مہلک امراض ختم ہو جاتے ہیں اور نظام انہضام پہلے سے قوی تر ہو جاتا ہے۔ روزہ جہاں جسمانی زندگی کو نئی روح اور توانائی بخشتا ہے، وہاں اس سے بے شمار معاشی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب امراض کم ہوں گے تو ہسپتال بھی کم ہوں گے، اور ہسپتال کا کم ہونا پرسکون معاشرے کی علامت ہے۔ بعض اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ جسم کو گرم اور متحرک رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا انتہائی مفید ہے۔ روزہ شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ روزہ انسان کی جسمانی، نفسیاتی اور جذباتی بیماریوں کے لیے مؤثر علاج ہے۔ یہ آدمی کی مستقل مزاجی کو بڑھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کی پسند اور عادات کو شاندار بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزہ انسان کو طاقتور بناتا ہے اور اس کے اچھے عمل کو پختہ عزم دیتا ہے تاکہ وہ لڑائی و فساد کے کاموں، چڑچڑے پن اور جلد بازی کے کاموں سے اجتناب کرے، اس سے بچے۔ یہ تمام چیزیں مل کر اس کو ہوش مند اور صحت مند انسان بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ اس کی ترقی، قوت مدافعت اور قابلیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے تاکہ وہ مشکل حالات کا سامنا کر سکے۔ روزہ انسان کو کم کھانے کا عادی بناتا ہے اور اس کے موٹاپے کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے اس کی شکل و شباہت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کی صحت پر جو اثرات و فوائد مرتب ہوتے ہیں وہ یہیں ختم نہیں ہوتے، بلکہ روزہ انسان کو بہت سی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ روزہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت مفید ہے جو نرم مزاج، اعتدال پسند اور مثالی بننا چاہتے ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اس میں سکون اور صبر و تحمل کا درس لیتے ہیں۔ روزے کی حالت میں انسان کی نفسیاتی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں اور انسان کئی اور دوسرے جرموں سے بچ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے غنڈے بدماش تک رمضان کے دنوں میں اپنے آپ کو ان برائیوں سے روک لیتے ہیں جن برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے ایسے کوئی شخص ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس رمضان المبارک اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ان برائیوں سے الگ ہونے کا ذریعہ بنا لیجیے، کیونکہ ظالم اللہ کے ہاں بخشا نہیں جائے گا۔ مظلوم کی بد دعاؤں سے کہاں جاؤ گے بچ کر؟ آؤ اس بات کا عہد کریں کہ اس رمضان المبارک میں اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں گے کہ زندگی کا ہر سسٹم اپنے درست رویے کے ساتھ، اچھے ذہن، اچھی عادات کے ساتھ معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد بننے کی کوشش کریں گے اور سماج اور سوسائٹی کو اور اس دنیا کو جنت نشان بنائیں گے، کیونکہ روزے کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے سماج کا سب سے بہترین فرد بن جائے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے نوازے، آمین۔ حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے خبر دی، ان سے ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعتکاف کی حالت میں مسجد میں آئیں تو ایک لمحے کے لیے کچھ باتیں کی، پھر لوٹ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ان کو گھر پہنچانے کے لیے۔ تو جب وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچیں تو 2 انصاری ادھر سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا، ٹھہر جانا، یہ عورت جو میرے ساتھ ہے صفیہ حی کی بیٹی میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ان پر شاق گزرا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان خون کی طرح آدمی کے بدن میں پھرتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں بدگمانی نہ ڈالے۔ بخاری کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 8۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا کسی ضروری کام کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی بندوبست نہ ہو سکے تو انسان اپنی استعمال کی ضروری اشیاء بھی گھر سے لا سکتا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلے، ہاں اگر کوئی سخت ضرورت ہو تو نکل سکتا ہے۔
ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی جگہ سے کسی سخت حاجت کی وجہ سے ہی نکل سکتا ہے، اور وہ حاجت وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، یعنی اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا کو گھر چھوڑنے کے لیے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والا کسی سخت حاجت کے لیے اپنے گھر جائے تو وہاں صرف اتنی دیر ہی ٹھہرے جتنی دیر اسے وہاں وہ سخت کام ہے۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی اس قدر سخت ضرورت پیش آ جائے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ اس حدیث میں ایک بات اور ہے کہ شخصیت کوئی بھی ہو، بڑی سے بڑی شخصیت، اس کے بارے میں شیطان ہمارے دماغ میں غلط فہمیاں ڈالتا ہے، بلکہ شیطان کا ایک مضبوط حربہ یہی ہے کہ وہ ہماری عظیم شخصیات کے حوالے سے ہمارے دلوں میں عجیب عجیب قسم کی غلط فہمیاں ڈالتا ہے، اور اس طرح ہمیں اپنی قیادت سے کاٹ دیتا ہے، کئی بار ہمیں غلط راہوں پر ڈال دیتا ہے، اپنی شخصیات کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات ہماری زبان سے نکلوا دیتا ہے جو نہ صرف غیبت کے ذیل میں ہے بلکہ وہ چیز کسی بھی طرح روا اور جائز نہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اور جو چیزیں بلا وجہ فتنہ و فساد کا سبب بنتی ہیں، غلط فہمی کا سبب بنتی ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جب وہ سال آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ بخاری کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 16۔ اعتکاف ایک بہترین عمل ہے، چونکہ شریعت اسلامیہ میں زندگی کی مصروفیات کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کرنا حرام ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑنے کے لیے، اپنے رب کی عبادتوں کے لیے 10 دنوں کے لیے اعتکاف کرنا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اعتکاف ماہ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ موقع ہے۔ البتہ اعتکاف پورے سال مسجد میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شارع علیہ السلام نے اسے کسی متعین وقت کے ساتھ یا معین وقت کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے کی غرض سے کہا کہ میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نظر پوری کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال میں اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ یعنی رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرے کا اعتکاف کیا۔ علامہ البانی فرماتے ہیں کہ اعتکاف رمضان میں اور اس کے علاوہ وہ سال کے تمام ایام میں مسنون ہے۔ اعتکاف کسی بھی وقت جائز ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں افضل ہے۔ اعتکاف مسجد میں ہی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 187 میں فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اس آیت میں اعتکاف کے لیے صرف مساجد ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے مسجد کی وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ علماء نے اجماع کیا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتیں۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں خواتین کا اعتکاف میں بیٹھنا درست ہے۔ خواتین بھی مساجد میں ہی اعتکاف کریں گی، کیونکہ ان کے لیے اعتکاف کے متعلق کوئی الگ شرعی حکم موجود نہیں ہے، اور کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ عہد رسالت میں عورتوں نے گھر میں اعتکاف کیا ہو۔ امام شافعی اور امام احمد یہی موقف رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ثوری رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ عورت اپنے گھر کی نماز کے لیے مخصوص جگہ میں اعتکاف کرے، یہی اس کے لیے افضل ہے، کیونکہ عورت کی نماز گھر میں ہی افضل ہے۔ نیز امام ابو حنیفہ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جماعت والی مسجد میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا صحیح نہیں۔ پہلا موقف ہی راجح ہے، کیونکہ قرآن میں اعتکاف کے لیے مساجد کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔
ابن قدامہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں، سید سابق اسی کے قائل ہیں۔ البتہ خواتین کے لیے شوہر کی اجازت بے حد ضروری ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھے، اور نہ ہی کسی غلام کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھے۔ دینی بھائیوں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میں سے جو حضرات بھی اپنے لیے وقت نکال سکتے ہوں، رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے لیے دعائے خیر کریں، اور جو مسائل پریشان کن ہیں، جو مسائل حل طلب ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ یقین مانیں، اللہ کو پانے کا، اللہ سے مانگنے کا اعتکاف سے بہتر ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے خبر دی، ان سے ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعتکاف کی حالت میں مسجد میں آئیں تو ایک لمحے کے لیے کچھ باتیں کی، پھر لوٹ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ان کو گھر پہنچانے کے لیے، تو جب وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچیں تو دو انصاری ادھر سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا، ٹھہر جانا، یہ عورت جو میرے ساتھ ہے صفیہ حی کی بیٹی میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ان پر شاق گزرا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان خون کی طرح آدمی کے بدن میں پھرتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں بدگمانی نہ ڈالے۔ بخاری کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 8۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا کسی ضروری کام کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی بندوبست نہ ہو سکے تو انسان اپنی استعمال کی ضروری اشیاء بھی گھر سے لا سکتا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلے، ہاں اگر کوئی سخت ضرورت ہو تو نکل سکتا ہے۔ ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی جگہ سے کسی سخت حاجت کی وجہ سے ہی نکل سکتا ہے، اور وہ حاجت وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، یعنی اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا کو گھر چھوڑنے کے لیے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں، اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والا کسی سخت حاجت کے لیے اپنے گھر جائے تو وہاں صرف اتنی دیر ہی ٹھہرے جتنی دیر اسے وہاں وہ سخت کام ہے۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں، اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی اس قدر سخت ضرورت پیش آ جائے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ اس حدیث میں ایک بات اور ہے کہ شخصیت کوئی بھی ہو، بڑی سے بڑی شخصیت، اس کے بارے میں شیطان ہمارے دماغ میں غلط فہمیاں ڈالتا ہے، بلکہ شیطان کا ایک مضبوط حربہ یہی ہے کہ وہ ہماری عظیم شخصیات کے حوالے سے ہمارے دلوں میں عجیب عجیب قسم کی غلط فہمیاں ڈالتا ہے، اور اس طرح ہمیں اپنی قیادت سے کاٹ دیتا ہے، کئی بار ہمیں غلط راہوں پر ڈال دیتا ہے، اپنی شخصیات کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات ہماری زبان سے نکلوا دیتا ہے جو نہ صرف غیبت کے ذیل میں ہے بلکہ وہ چیز کسی بھی طرح روا اور جائز نہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اور جو چیزیں بلا وجہ فتنہ و فساد کا سبب بنتی ہیں، غلط فہمی کا سبب بنتی ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کا کچھ ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں سنا ہے۔ ایسا ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا۔ حضرت ابو سعید نے کہا، ہم 20ویں تاریخ کی صبح کو نکلے۔ انہوں نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو 20ویں تاریخ کی صبح کو خطبہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو شب قدر دکھائی گئی، پھر بھلا دی گئی، تم اس کو آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو، کیونکہ میں نے دیکھا میں اس شب میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سال اعتکاف کیا ہو وہ پھر اعتکاف کرے۔ یہ سن کر لوگ مسجد میں لوٹ آئے۔ اس وقت آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن ایک بادل کا ٹکڑا آیا، پانی برسا اور نماز کی اقامت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا، یہاں تک کہ میں نے کیچڑ کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک اور پیشانی پر دیکھا۔ بخاری کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 9۔ شب قدر کی اس قدر فضیلت ہے
کہ اس فضیلت سے فائدہ نہ اٹھانا یہ تو بہت بڑی کمی ہے، اور اس کو پانے کے لیے اگر کوئی اعتکاف کرے تو اس سے بڑی بات اور اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جب رمضان کا آخری دھاگا شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے رہتے اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے کہ جتنی دوسرے دنوں میں نہ کرتے۔ اعتکاف کرنے والا معتکف میں کب داخل ہو؟ 20ویں رمضان المبارک کی شام کو اعتکاف کرنے والا مسجد میں پہنچ جائے اور اگلے روز صبح فجر کے بعد اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے۔ جمہور ائمہ اربعہ اسی کے قائل ہیں۔ اس کے دلائل اس طرح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو نماز فجر ادا کر کے اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے۔